بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جو وفاقی اور صوبائی بجٹ ہے اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جو سرکاری ملازمین کے لیے آپ کی جدوجہد جاری رہی ہے، احتجاج بھی آپ نے اسلام آباد میں کیا، تو اس بجٹ سے جو آپ کی امیدیں وابستہ تھی، جو آپ کو احتجاج کے موقع پہ جو مذاکرات ہوئے؟ چونکہ ہمارا 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر محکمے جو ہیں وہ صوبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جی، تو ہمارا جو کے پی کا صوبہ ہے اس نے ملازمین کے ساتھ تو یقین جانے بہت بڑا کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے۔ جی، کھلواڑ مینز کہ 2021 میں ہم احتجاج پہ گئے تو اس وقت وہاں پر شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، بہت زیادہ شیلنگ کی گئی، لیکن اس وقت انہوں نے DRA ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 35 رننگ بیسک پہ دیا، جو کہ کے پی گورنمنٹ نے آ کے اس کو احتجاج کے بعد جی، ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ الاؤنس، جی، بابو کلیریکل سٹاف کے لیے ایگزیکٹو اور اس طرح کے مختلف اس الاؤنسز کے نام دے کے یعنی 5 to 10% انکریز کیا۔ اچھا، جو فیڈرل کی انکریز تھی 35 رننگ پہ، وہ انہوں نے 2021 میں 5 سے 10% کی۔ دوسرا انہوں نے 2022 میں ہمارے ساتھ ایک اور بڑا ظلم کیا کے پی گورنمنٹ نے۔ ہمارے جو ملازمین آج ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں تو وہی ملازم اسی سکیل میں اگر پنجاب گورنمنٹ میں ہے تو وہ ہم سے کم از کم 30,000 روپے پینشن زیادہ لیتا ہے، ٹھیک، 1 لاکھ کے ساتھ۔ اچھا، وہی اگر بلوچستان میں ہے، وہی سندھ میں ہے تو وہ ملازم ہم سے انہوں نے ایک 15% اور ایک 10% اس کو کٹ لگایا ہوا ہے۔ جی، اب آتے ہیں یہ ریسنٹلی بجٹ پر، جی، اس پہ تو ہمارے مزمل اسلم صاحب، جی، چونکہ میں اگیگا خیبر پختونخوا کا ممبر بھی ہوں، جی، اگیگا ضلع ایبٹ آباد کا چیئرمین بھی ہوں اور صوبائی صدر SST ویلفیئر ایسوسیشن، میں اس مذاکرات میں اس ریٹن میں موجود تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا، مزمل اسلم صاحب جو مشیر خزانہ ہیں جی، کے پی کے، جی، کہ جو بھی انکریز فیڈرل گورنمنٹ کرے گی جی، ایز اٹ از ہم وہی کریں گے۔ جی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پرسوں سنا ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ بجٹ کو جانتے ہیں، وہ ہمارے جو مشیر ہیں ان کو DRA کا پتہ ہی نہیں ہے، پہلے سے خود کنفیوز تھے۔ ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ 15 DRA جو 15% ہے اس کو ہم 20 کر دیتے ہیں۔ جی، یار فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو 30% کلیئر کٹ کا ہے اور ایک الاؤنس کو مرج کر کے 10% الگ سے کا ہے انہوں نے، یعنی 10% اور 30% 40% ہماری فیڈرل کی تنخواہ انکریز ہوئی ہے۔ یہ اس وجہ سے بڑی اضطرابی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ ہماری 40 تنظیموں کی جو اگیگا آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس کے نام سے تمام تنظیمیں اس میں شامل ہیں، صوبائی 40 محکمے، اس کی مشترکہ میٹنگ ہوئی اور اس پر جو لائحہ عمل طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے 19 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، جو کہ ان وزراء اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں، اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں، ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں اور اکراس دا پروونس ہر ڈسٹرکٹ کے پریس کلب کے سامنے 19 تاریخ کو ہمارا احتجاج ہوگا موبیلائزیشن کے لیے۔ اور اس مرتبہ خیبر پختونخوا کے ملازمین، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہیں، چاہے وہ کلیریکل سٹاف ہیں، چاہے وہ CNW ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ان پر غصے میں اس وجہ سے ہیں کہ بار بار یہ ملازمین کو آزما رہے ہیں کہ پورے خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں 2-3 آپ کو گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات ہوگی۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو فیڈرل گورنمنٹ نے 30% کے قریب 30% بڑھایا ہے، اور صوبائی گورنمنٹ نے بجٹ سے پہلے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی اسی فارمولے پہ چلیں گے، لیکن جب صوبائی بجٹ پیش ہوا، اس بجٹ میں انہوں نے 5% بڑھایا۔ پہلے ہم 15% لے رہے تھے، ابھی 20% ہو گئے ہیں۔ اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ 30% کرنا چاہیے تھا، لیکن صوبائی گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں مانی اور اس کو 15 سے 20% تک رکھا۔
تیسری جو ہے وہ مختلف کیڈر کی اپ گریڈیشن ہے، خاص کر 1 سے 16 اور 17 تک کے ملازمین جو ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے ہمیشہ ہمیں لالی پاپ دیا گیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صوبائی گورنمنٹ سے کہ وہ مختلف کیڈر کی جو اپ گریڈیشن ہے اکارڈنگ ٹو ان کی جو انہوں نے وعدہ کیے اس کے مطابق فل فور کریں۔ اور سب سے اہم بات وہ سرکاری ملازمین جو اپنے 30-35 سال اور اپنی ساری جوانی اپنی ساری زندگی ایک ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، اور جب پینشن کا ٹائم آتا ہے تو پینشن کے ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے 1-1.5 سال سے کوئی نئے ریفارمز ہوئے ہیں جن کو ہم قطعی طور پر نہیں مانتے، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ تو اس بجٹ میں باقی تاجر تنظیموں کی طرح پربات کے تاجر بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نہ تو یہ عوام کے حوالے سے کوئی اس میں زیادہ اچھی آپشنز رکھی گئی ہیں، نہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے، اور بزنس کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آلریڈی ہماری جو ہمارا بزنس زیادہ امپورٹ بیسڈ بزنس ہے، تو اس کے اوپر جو ٹیکسوں کی ریشو بڑھا دی گئی ہے اس کے حوالے سے ہمارے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں، اور خصوصی طور پہ جو انرجی کرائسز ہیں پچھلے کچھ عرصے میں گورنمنٹ نے سٹارٹ لیا تھا کہ سولر پینلز کے ذریعے انرجی کے متبادل سورس تلاش کرنے کی، لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ اس کے اوپر 18% ٹیکس لگا کے تو اس آپشن کو بھی غریب لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بالکل بند کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں متبادل ذرائع کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں مہنگی بجلی خریدنے پر ہی مجبور کر رہی ہے کہ بس یہ IPPs ہی کسی طرح سروائیو کرتے رہیں۔ تو اس کو کسی طرح سے بھی عوام دوست بجٹ تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس میں تقریباً ڈالٹا 800 روپے کارٹن فی کارٹن بڑھے، اور آئل تقریباً 400 روپے کارٹن بڑھ گئے، مزید چاول 50 روپے فی کلو بڑھے اس بجٹ کے بعد، اور ہر چیز تقریباً اس بجٹ کے بعد مہنگی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈالڈا مہنگا ہو گیا ہے، آئل مہنگے ہو گئے، چاول مہنگے ہو گئے، چینی مہنگی ہو گئی، چینی تقریباً 8,900 کا توڑا ہو گیا ہے، پہلے تقریباً 8400 روپے کا توڑا تھا، آج تقریباً 9,000 کا توڑا ہے چینی کا۔